بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہموطن گوش میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ جب محبت میڈیا کے بازار میں ناچتی ہے، جب روحانیت سیاست کی سولی چڑھتی ہے، جب حسن و عشق سسٹم سے بغاوت کرتے ہیں، تب دلوں میں آگ بھڑکتی ہے اور آج دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ شوبز، تصوف، سیاست اور محبت کے درمیان جھولتی دل کو داستان آج مصنف کابر صدیق۔ ایپیسوڈ 2۔ علی چائے پی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، علی نے کہا۔ دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ مجھے رئیس احمد کہتے ہیں، اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جائیے۔ علی نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مقابل بیت کے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ رئیس بیٹھ گیا اور اس نے ایک نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں بیت کے صوفے اور ایک تپائی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں شاور دورانی کا پرسنل سیکرٹری ہوں۔ شاور دورانی آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے وقت لینے حاضر ہوا ہوں۔ اچھا؟ علی نے اس کو گہری نگاہ سے دیکھا۔ چلو ابھی مل لیتے ہیں۔ ابھی؟ رئیس احمد بری طرح پریشان ہو گیا۔ ابھی تو شاور دورانی موجود ہی نہیں ہے، وہ تو سنگاپور گئے ہوئے ہیں، وہاں سے انڈونیشیا جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 دن جاپان میں رکیں گے، وہ تو پیر کو پاکستان پہنچیں گے۔ تو پھر دراصل میرا تو خیال تھا کہ آپ شاید اتنی جلدی ملاقات کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو 1 ہفتے سے پہلے کا وقت نہیں دیں گے۔ آدمی خود ہی فریضہ ناپتا رہتا ہے، کچھ چیزوں کو صرف اپنی ذات تک سوچنا چاہیے ورنہ پھر حیرت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بدھ کو ملیں گے، علی نے کہا تو رئیس احمد جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اس نے سر کو قدرے خم کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ رئیس احمد نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ موسم کے سرد ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر پسینہ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تو فریدی نے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ کیا علی گھر پہ نہیں ہے؟ ہاں، گھر میں ہی ہے۔ رئیس احمد نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھے ہوئے نفیس ٹیشو باکس میں سے ایک پرفیوم ٹیشو کھینچ لیا اور پسینہ خشک کرتے ہوئے بولا، انہوں نے تو مجھے حیران کر دیا۔ کیوں؟ کیا گھر سے نکال دیا چند ہی منٹ میں؟ مجھے تو یہی توقع تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، انہوں نے مجھے بدھ کو ملنے کا وقت دیا ہے۔ کیا؟ اتنی جلدی وہ تیار ہو گیا؟ کیا جادو کر دیا تم نے؟ ہمارے درمیان صرف چند جملوں کا تبادلہ ہوا اور بس۔ میرا خیال ہے بمشکل 2 یا 3 منٹ کی بات ہے۔ اس قدر سادہ سا کمرہ ہے کہ مجھے وحشت سی ہونے لگی، سچ پوچھو تو میں ڈر سا گیا۔ اچھا؟ فریدی نے پرسوچ لہجے میں کہا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ آدمی اتنا احمق ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ترتیب دے رہا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ترتیب، یہ ٹھہراؤ، یہ سکون، یہ حرکت سب اس سے کرائی جاتی ہے۔ علی نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سرمد کو دیکھا۔ لیکن پھر اس میں اختیار کا معاملہ کہاں جائے گا؟ مجھے تم اچھے لگتے ہو، علی بولا۔ اس لیے کہ تم بانجھ نہیں ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ جو سوال کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، جاننے کی صحیح کرتا ہے، اس کے اندر نشو و نما ہوتی رہتی ہے، حرکت ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی لگن ہوتی ہے۔ جبر و اختیار کا فلسفہ بہت سادہ ہے۔ قدرت کے قوانین ایک خاص مرحلے میں ایک خاص ترتیب سے عمل میں آتے ہیں۔ اس کی عام فہم مثال سورج کا طلوع ہونا ہے۔ طلوع ہوتا سورج غروب کی علامت ہے۔ گویا اب سارے دن کے 12 سے 14 گھنٹے ہیں۔ اس دن کی روشنی میں تم چاہے سروس کے لیے جاؤ، چاہے شراب پی کر دودھ پڑے رہو، چاہے روٹیاں لگاتے رہو، آوارہ گردی کرتے رہو، ان سب چیزوں کا تمہیں اختیار ہے۔ لیکن جب تم کوئی کام کر چکے ہو تو پھر تم کو اس کے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جبر ہے۔ خدا کی قسم، جبر و قدر کو میں نے آج سمجھا ہے، سرمد بے ساختہ بولا۔ زندگی بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں آپ، میں بہت پڑھنا چاہتا ہوں، زندگی کے فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن جو علم کی پیاس بڑھتی جاتی ہے تو علم کا حصول مہنگا ہوتا جاتا ہے۔ بعض اوقات میں کتابیں پڑھتا ہوں، کسی ایک نقطے پر اٹک جاتا ہوں، تب رہنمائی کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہوں، مگر پھر تشنا رہ جاتا ہوں۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے کیوں نہ ملے، پتہ نہیں کتنے سوالوں کے جواب مجھے مل جاتے۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، سچ کہتے ہیں آپ، لیکن خالی کتابیں علم نہیں دیتی، علم کی نشاندہی کرتی ہیں۔ علم تو گفتگو سے آتا ہے، تبادلہ خیال سے بڑھتا ہے، مگر ہماری درسگاہوں میں علم حرفوں کے لبادے اوڑھے پڑا ہے، کوئی اس پر سے پردہ نہیں اٹھاتا۔ جب پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو منزل کی اہمیت
خود بخود آشکار ہو جاتی ہیں۔ فکر نہ کرو، قدرت معاملات کو بڑھاتی رہتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں آپ، سرمد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا اور خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تم؟ شاہور درانی اسے دیکھ کر جیسے حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ اپنے وسیع و عریض دفتر کے مہلکہ باتھ روم سے باہر نکلے تھے۔ ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ علی سے ان کا سامنا ہو جائے گا۔ ہاں، رئیس احمد کو میں نے بتایا تھا کہ بدھ کو ملوں گا، پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہاں، شاہور درانی نے ہاتھ میں پکڑا وہ سفید تولیہ اپنی چیئر کی پشت پر ڈال دیا اور اس پر بیٹھتے ہوئے بولے، کیا پئیں گے آپ؟ سادہ پانی۔ شاہور درانی نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ ایک مترنم آواز کی ہلکی سی گونج سنائی دی۔ فوراً ہی کسی جن کی طرح باوردی پیون اندر داخل ہوا۔ 2 چائے اور پانی، انہوں نے آرڈر دیا۔ وہ سر جھکا کر الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ مجھے اچھا لگا آپ آئے، مجھے آپ جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اچھا کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، علی نے کہا۔ میں ایک اچھا بزنس مین ہوں، اس لیے اپنی مرضی کی چیز کے لیے قیمت کی پرواہ نہیں کرتا۔ آدمی کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ علی نے گہری نگاہ سے انہیں دیکھا۔ بعض دفعہ مول چکاتے چکاتے سب ختم ہو جاتا ہے، مجھے منظور ہے۔ شاہور درانی نے برجستہ کہا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ علی نے سادگی سے پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے علی کے تازہ تخاطب نے ان کا رنگ بدلا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ انہیں تم کہہ سکے، مگر آج انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے ساحر کے سامنے بیٹھے ہیں، جس کے ہر لفظ سے ایک ایسی اندیکھی طاقت خارج ہو رہی تھی جو انہیں بے پناہ طاقت سے اپنا اسیر کر رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری طاقت اس جہاں پر حکومت کرے۔ شاہور درانی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ طاقت کی حکومت نقصان دہ ہوتی ہے، جانتا ہوں میں، لیکن میں اس کو اس طرح ترتیب دوں گا کہ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے اسی نشے میں چور تھے، مگر وقت نے، مکافات عمل نے انہیں چور چور کر دیا ہے۔ تم کوئی نیا کام تو نہیں کرنا چاہتے ہو؟ یہ سب تو اندر سے خوفزدہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، شاہور درانی بے ساختہ چیخ پڑے۔ تم جیسے لوگ مجھے بتائیں گے، میری شخصیت کا تجزیہ کریں گے، جنہیں خود 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جنہوں نے کبھی 1000 روپے کی گڈی ہاتھ میں نہیں لی۔ غصے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ یہ شاہور درانی اس شاہور درانی سے بہت مختلف تھے جن کے نرم روپ اور نرم لفظوں کی پھوار کے سوا لوگ کچھ اور سننے کو ترس جاتے تھے۔ علی ہنسنے لگا۔ خاموش، بدتمیز، وہ بلند آواز میں چیخے۔ ڈیڈی، ڈیڈی، کسی نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ چونک اٹھے۔ ان کے بازو کو تھامے نگار انہیں متوحش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ کون کہاں ہے؟ کیا آپ جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہاں ایک آدمی تھا، علی۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ڈیڈی، پورے روم میں کوئی نہیں ہے، لگتا ہے بہت تھک گئے ہیں۔ اتنے کام کا بوجھ نہ اٹھائیے جو اعصاب کو چٹکھا جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، پھر چونکے اور انٹرکام کا بزر دبایا۔ کسی جن کی طرح رئیس حاضر ہو گیا۔ کیا سر، تم نے علی کو بدھ کے دن کے لیے ملنے کو کہا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے مجھے بدھ کا ہی کہا تھا جب ہی وہ آیا تھا۔ کون سر؟ علی۔ اور کون؟ لیکن سر، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر علی آتے تو میرے سامنے سے گزر کر آتے۔ آپ کے روم میں داخل ہونے کے لیے انہیں میرے روم میں آنا پڑتا، اور میں تو گزشتہ 2 گھنٹے سے اپنی سیٹ سے ہلا تک نہیں، کیونکہ میں آپ کے حکم کے مطابق تھائی لینڈ سے آن لائن تھا۔ ٹائم ڈفرنس جو 2 گھنٹے پہلے ہے، اس لیے کیسے ممکن ہے؟ رئیس ان کے کڑے تیور اور شعلہ بار نگاہوں کے باعث چپ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاہور درانی نے اپنی کنپٹیاں سہلائیں۔ رئیس، آپ کافی منگوائیے، نگار بولی۔ اسی وقت پیون اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، پانی کے 2 گلاس تھے، 2 کپ چائے کے لوازمات تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی شاہور درانی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دیکھو، 2 گلاس پانی اور 2 چائے۔ کیوں اختر، میں نے تمہیں 2 چائے کے لیے کہا تھا نا؟ یس سر، پیون اختر بڑی مستعدی سے بولا۔ اختر، اس وقت ڈیڈی کے پاس کمرے میں کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، میں تو سمجھا کوئی آنے والا ہے، اس لیے صاحب نے 2 چائے کا حکم دیا ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ رئیس نے سر کھجایا اور استفہامیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شاہور درانی کو بہت عجیب لگا۔ نگار، رئیس، اختر، سب انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ نگار نے ان کی کیفیت بھانپ لی۔ انہیں تنہائی کی ضرورت تھی۔ آپ لوگ جائیں، میں اور ڈیڈی چائے پئیں گے۔ رئیس اور اختر خاموشی سے پلٹ گئے، مگر جاتے ہوئے ان کے چہرے پر حیرت کی تحریریں واضح تھیں۔ نگار ان کے مقابل بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ اس نے 1 کپ چائے بنا کر انہیں دی اور 1 کپ اپنے آگے رکھ لیا۔ شاہور درانی نے کپ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگا کر ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ وہ بہت تیز گرم چائے پیتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہوا، مجھے اس سے قبل ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ علی کون ہے؟ علی، انہوں نے زیر لب دہرایا۔ اس سے قبل کہ وہ جواب دیتے، ہلکی سی آواز سے دروازے پر دستک دے کر رئیس اندر آ گیا۔ سر، ناز ٹیکسٹائل کے پراچا صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نگار، تم ذرا میرے روم میں بیٹھو، میں فارغ ہو کر آتا ہوں 15-20 منٹوں میں۔
ओके। निगार बाहर निकल गई। रईस के कमरे के साथ दूसरा दरवाज़ा उनका रेस्ट रूम था। कभी कभी जब वो थक जाते तो थोड़ा सा आराम करने के लिए उधर का रुख करते थे। शावा दुरानी मीटिंग में मसरूफ हो गए। निगार ने रईस से पूछा, रईस, ये अली का क्या किस्सा है? कुछ ना पूछिए। रईस ने गहरी सांस ली और उसे अली के मुतालिक बताने लगा। निगार दिलचस्पी से सुनने लगी। राहत कज़लेबाश शीरी गुल की बेहद खूबसूरत कोठी के वसी और इस ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। वो शीरी गुल की पेंटिंग लाया था। शीरी गुल ने उसको बहुत एहतमाम से लगवाया था। उस पर एक खूबसूरत डेकोरेशन लाइट की रोशनी पड़ रही थी। दूर से यूँ लगता था जैसे जीती जागती शीरी गुल दरीचे में खड़ी मुस्कुरा रही है। राहत कज़लेबाश, शीरी गुल ने मुतरन्नुम आवाज़ में उसे मुखातिब किया। वो उसकी तस्वीर में गुम था। ये तो आपकी तख्लीक है, फिर उसको इतनी महवियत से क्यों देख रहे हैं? नहीं, ये तो रब की तख्लीक है। मैंने तो सिर्फ तख्लीक का अक्स उतारा है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? ज़रूर। मैंने बहुत सी तस्वीरें बनाई हैं, मगर आज खुद पहली बार मुझे अपनी ही इस तस्वीर ने अपने सहर में जकड़ लिया है। राहत के अंदाज में, लहजे में एक अजीब सी बेखुदी थी। आपने ये तस्वीर क्यों बनाई? मुझे तो अली ने कहा था। कौन अली? शीरी गुल ने बेहद हैरत से पूछा। आप उन्हें नहीं जानती? मुझे तो उन्होंने तस्वीर दी और कहा ये तस्वीर बनाओ, और जब आधी तस्वीर बना लेना तो इसको फ़ोन कर देना। मैंने ऐसा ही किया। हाँ, अब आपने मुझे फ़ोन किया तो मुझे बेहद हैरत हुई कि मेरी तस्वीर आप बना रहे हैं। बहसियत मुसव्विर आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसीलिए मैं आपके पास चली गई। मगर मेरी इस किस्म की तस्वीर, मुझे याद नहीं आता कि मैंने यहाँ से फ़ोटो सेशन कराया हो, वो भी इस किस्म के दरीचे में। ये देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। राहत ने एक पोस्ट कार्ड साइज तस्वीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। शीरी ने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उसके हाथों से थाम ली। राहत ने उसकी खूबसूरत लंबी मखरूती उंगलियों को देखा। लंबी उंगलियों पर डार्क मैरून नील पॉलिश लगी थी। एक लम्हे के लिए राहत को ऐसा लगा कि उसकी सफ़ेद उंगलियों के पोरों के किनारों में आग दहक रही हो। उसने सर को झटका और चोर निगाहों से शीरी गुल को देखा, मगर वो मुतलिक उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। वो अपनी तस्वीर को बहुत गौर से देख रही थी। उफ मेरे खुदा, ये तस्वीर तो मेरे इटली के दौरे के दौरान ली गई है। हम वहाँ डॉन कार्लोस शूज़ की शूटिंग के लिए गए थे। वही किला है। इटली? किला? मैं समझा नहीं। डॉन कार्लोस शूज़ के लिए स्पॉन्सर मुझे और साथ ही मॉडल्स को इटली लेकर गए थे। वहाँ हमारी दावत एक लॉर्ड ने की थी। इसी किले के एक दरीचे में मेरी ये तस्वीर खींची गई थी, मगर ये तो किसी सेशन में नहीं छपी। फिर यहाँ मैं क्या समझूं? क्या बताऊं मैं आपको? एक मुअम्मा है, समझने का न समझाने का। मुझे तो अली ने दी थी। कौन है ये अली? मैं नहीं जानता। वो जब चाहता है मुझे मिलते हैं। उनका पता मेरे पास है, मगर वो वहाँ होते हैं या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही। देख लेना, वो एक दिन तुम्हें खुद मिल लेंगे। अब कोई तो ऐसी बात होगी कि उन्होंने मुझे आपकी तस्वीर बनाने का हुक्म दिया। मुझे उनका पता बताओ। राहत ने उसे अली का पता बता दिया। सरमद, जल्दी आओ, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। फरीहा ने सरमद को फ़ोन पर बताया। उसके लहजे से परेशानी आया थी। क्या हुआ, खैरियत? सरमद ने बाइक सड़क के एक तरफ लगाते हुए मोबाइल का हेडसेट ठीक किया। बस तुम जल्दी आ जाओ। कितनी दूर हो? मैं आ रहा हूँ, तुम घबराओ नहीं। बस तुम जल्दी आ जाओ, वो बोली और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। सरमद समझ गया कि वो इस वक्त रोने लगी होगी। सरमद अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था जिसने उसे 2 ट्यूशन दिलाने का वादा किया था। उसने अपने दोस्त के नंबर डायल किया और सूरत हाल बताकर कहा, मैं फिर 2-2.5 घंटे के बाद आऊँगा। यार तुम ज़रा उन लोगों से टाइम ले लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। उसने मुख्तसर बात की और बाइक का रुख फरिया के घर की तरफ कर दिया। सरमद फरिया के घर पहुंचा तो वो अपने पापा को दवा खिला रही थी। क्या हुआ अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? अरे ये हमारी बड़ी सी मगर छोटे से दिल वाली बेटी फ़ौरन परेशान हो जाती है। अनजाना का मामूली सा अटैक था। डॉक्टर फरहान ने फ़ौरन आकर दवा दी, इंजेक्शन लगाया। देख लो कितना हट्टा कट्टा हो गया हूँ। देखो सरमद, मैं कब से कह रही हूँ पापा से कि बाकायदगी से इलाज करवाएं, वक्त से दवाइयाँ लें, मगर इनको समझ ही नहीं आता, हमेशा लापरवाही करते हैं। अंकल, फरिया ठीक कह रही है, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपकी ज़रा सी तकलीफ़ पर परेशान हो जाती है, रोना शुरू कर देती है। देखा पापा, मेरी दलील ही ऐसी होती है कि कोई इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि अब जब तुमने सरमद को इतनी दूर से बुला ही लिया तो उसको चाय तो पिलवाओ। जी बस अभी लाई। वो किचन की तरफ चली गई। कहीं जा रहे थे क्या? जी हाँ, एक दोस्त की तरफ जा रहा था। उसने मुझे 2 ट्यूशन दिलवाने का वादा किया है। अरे फिर तो तुम्हारा हर्ज हुआ। अरे नहीं अंकल, मैंने उसको कह दिया है कि 2-2.5 घंटे लेट आऊँगा, तुम कह देना। ज़िंदगी के फ़राइज़ किस कदर मुश्किल हैं, बाज़ औक़ात थक जाता हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की तालीम मुकम्मल हो जाए और वो अपने घर की हो जाए। सरमद मियाँ, तुम्हें एक बात बताऊँ, कभी कभी बेटे की कमी इसलिए महसूस होती है कि मेरे बाद इसका ख्याल कौन रखेगा।
آج شعیب صاحب سرمد کو پہلی مرتبہ بہت شکستہ دکھائی دیے۔ وہ اپنی بیماری سے خائف نہیں تھے مگر بیٹی کی ذمہ داری سے پریشان تھے۔ آپ اتنا نہ سوچا کریں، میں بھی تو آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، مجھے تمہاری وجہ سے بہت ڈھارس رہتی ہے۔ وہ مسکرائے۔ سرمد نے محسوس کیا کہ ان کی مسکراہٹ میں کرب پنہا تھا۔ وہ خود رشتوں سے بہت دور رہا تھا۔ والدین بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اسے رشتے کی خالہ نے پالا تھا جو بے اولاد تھی۔ ابھی چند ماہ قبل ہی ان کا انتقال ہوا تھا اور سرمد ایک بار پھر سے تنہا ہو گیا تھا۔ فریہ سے اس کی ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ پھر یہ ملاقات باہمی پسند میں ڈھل گئی۔ گو انہوں نے کوئی اقرار نہیں کیا تھا، لیکن جذبات کا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب جذبے خود اپنی تفسیر ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ فریہ نے اس کی ملاقات شعیب صاحب سے کروائی تھی۔ وہ محکمہ تعلیم کے ریٹائرڈ افسر تھے جن کی کل پونجی ایک مکان، ایک بیٹی اور پینشن تھی۔ کیا بات ہے، آپ دونوں خاموش کیوں ہیں؟ فریہ چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں ہی بیک وقت چونکے۔ سرمد نے چائے کا کپ لے کر کہا، در حقیقت ہم دونوں سوچ کر پریشان ہیں کہ ایک بار پھر تمہاری بنائی ہوئی چائے پینا پڑے گی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مجھے چائے بنانی نہیں آتی کیا؟ جو چائے پی نہیں سکتا وہ عمدہ چائے بنا کیسے سکتا ہے؟ تو پھر مت پیو، تمہیں پلانے کے لیے میں خود تو چائے پینے سے رہی۔ فریہ بولی۔ وہ چائے نہیں پیتی تھی۔ اب تو اس میں چینی، دودھ پتی وغیرہ کا خرچہ ہو گیا ہے، اس لیے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ پی لی جائے۔ اس نے کچھ اس طرح مجبوری کا اظہار کیا کہ فریہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ شعیب صاحب دونوں کو بڑی محبت سے دیکھنے لگے۔ صبح کالج میں جب وہ ملے تو سرمد نے پوچھا، طبیعت کیسی انکل کی؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے۔ تم بتاؤ، تمہاری ٹیوشنز ملی یا نہیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ رات ایک فرشتے نے مطلع کیا تھا، کہہ رہا تھا اگر تم دعا کرو تو اسے ٹیوشن مل جائے گی، لہٰذا میں نے دعا کر دی۔ ہم مٹھائی کھلاؤ؟ ہاں یار، ٹیوشن سے سچ میں مل گئی ہیں، 12,000 روپے مل جائیں گے۔ میں تو ہمیشہ ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ تم زندگی میں ہر گام پر کامیاب رہو۔ سرمد اسے دیکھنے لگا۔ لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی گوندے وہ میک اپ سے بے نیاز چہرے کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ایئر رنگس نہیں پہنتی تھی مگر اس کی ناک میں خوبصورت سی کیل ضرور رہتی تھی۔ یہ اس کی ماں کی نشانی تھی۔ اس کی گوری رنگت، ننھی سی ستوا ناک میں وہ سرخ یاقوت کی لونگ بہت بھلی لگتی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، چلو پروفیسر احمد علی کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ رئیس نے اس کی رہنمائی علی کے گھر تک کی۔ نگار نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود گاڑی کو علی کے گھر کے سامنے پارک کر دیا۔ باہر نکل کر اس نے کار کو آٹومیٹک لاک کیا اور دروازے پر دستک دی۔ آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ نگار اندر داخل ہو گئی۔ سادہ سے کمرے میں ایک صوفے پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر آ کر اس کے اشارے پر اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی معنویت نہیں تھی۔ نگار کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی تاثر نہیں ہے۔ میں نگار ہوں۔ جی، میں شاور دورانی کی بیٹی ہوں۔ دراصل میرے ڈیڈی آپ کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہیں۔ لیکن کیوں ڈسٹرب ہے وہ؟ ان کے اعصاب تو بہت مضبوط ہیں۔ علی مسکرایا۔ آپ انہیں لگتا ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ابھی تو میں جاننے کے مرحلہ حیرت میں ہوں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کی بات مجھے ذرا مشکل لگی۔ جب جاننے کی کوشش کرو تو حیرت کا در کھل جاتا ہے۔ جتنا جانتے جاؤ حیرت بڑھتی جاتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جیسے میں حیرت میں ہوں کہ وہ کون ہے جو ڈیڈی کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ ڈیڈی سے ملنے آئے تھے بقول ڈیڈی کے، جبکہ آپ کو رئیس یا پیون کسی نے نہیں دیکھا۔ ڈیڈی اعصاب زدہ شخص نہیں ہے، پھر انہیں ایسا کیوں لگا جیسے کہ آپ آئے ہوں؟ آپ ایک اچھی بیٹی ہیں۔ ایسی بیٹیاں باپ کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے شاور دورانی کہ ان کی فکر کرنے والی اچھی بیٹی قدرت نے انہیں دی۔ جی؟ نگار کی سمجھ نہیں آئی کہ علی نے اس کی تعریف کی ہے یا طنز۔ میرے مزاج میں طنز و تضحیک نہیں ہے نگار۔ انسان جب تک اپنی کیفیت پر قابو نہیں پاتا انسان نہیں بن سکتا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے ذہن میں کیا ہے؟ آپ چائے پئیں گی؟ ہمارے پاس تو صرف قہوہ ہے۔ علی نے سامنے رکھی ہوئی کیتلی پر سے ٹیکوزی اٹھائی، ایک خوبصورت سے کپ میں قہوہ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ نگار نے کچھ نہ کہا اور ہاتھ بڑھا کر کپ تھام لیا۔ آپ کو اچھا لگے گا۔ نگار نے ایک گھونٹ لیا۔ بہت عمدہ اور جانا پہچانا سا ذائقہ تھا۔ یہ دارجلنگ سے آتا ہے اور کم ہی لوگ اس کو پیتے ہیں۔ تب اچانک نگار کو اس کا ذائقہ جانا پہچانا لگنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ ان کے ہاں یہی قہوہ استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ ڈیڈی سے ملنے کے لیے آئے تھے؟ نگار، آدمی اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت کا ثمر قدرت اس کو ضرور دیتی ہے، کیونکہ وہ عادل ہے اور جدوجہد کرنے والے کو صلے بغیر نہیں چھوڑتی۔ لیکن جدوجہد کا اصل رخ اس کی نیت متعین کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم بہت خوبصورت مستقبل کی نوید دے رہے ہوتے ہیں مگر در حقیقت ہم ایک مکڑی کی طرح سنہرا جال بن رہے ہوتے ہیں جس میں آرزو اور خواہشوں کے متوالے آ کر پھنستے ہیں اور پھر ہلاکت کی جانب بڑھتے رہتے ہیں۔ ڈیڈی سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب پیسہ بہت آ جائے
جب اس منزل پر پہنچ جائیں جہاں سسٹم، طریقہ، رواج خواہشوں میں حائل ہونے لگیں تو پھر آدمی قوت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور قوت کی بہترین صورت حکمرانی ہے۔ تمہارے ڈیڈی اب اقتدار کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ارادے میں حائل ضوابط پسند نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ڈیڈی الیکشن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ طاقت ایک بے پھرا ہوا بیل ہے جس کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں۔ قہوہ اور نکالو؟ نو تھینکس، میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گئی۔ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اچانک ایک خیال نے اس کو چونکا دیا۔ علی نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ آئے تھے یا نہیں، اس نے سوچا۔ پھر اس کے ذہن میں علی کا عکس ابھر آیا۔ اس نے اس کے اندر ایک عجیب سی توانائی، عجیب سی لاپرواہی اور بے نیازی دیکھی۔ وہ اسے بہت سے لوگوں سے مختلف لگا۔ پہلی بار آج اسے ملی تھی، لیکن اجنبی ہونے کے باوجود اس کو علی کے انداز میں کسی بھی انداز سے اجنبیت محسوس نہ ہوئی، اور نہ ہی وہاں کے ماحول سے اس کو ڈر لگا۔ حالانکہ رئیس بتا رہا تھا کہ اس کو علی سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے ذہن میں بیک وقت آئے ہوئے کئی سوالوں کو جھٹکا اور گیئر تبدیل کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ناشتے کی میز پر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، نگار اور شاہور دورانی۔ شاہانہ دورانی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور ایک بیٹا انگلینڈ میں قانون کی تعلیم کا آخری سال مکمل کر رہا تھا۔ امریکہ میں مقیم بیٹا بزنس ایڈمنسٹریشن میں تھا، اس کا نام اعتماد شاہ دورانی، اور انگلینڈ میں پڑھنے والے بیٹے کا نام مقیم شاہ دورانی تھا۔ ڈیڈی، نگار نے بڑے پیار سے انہیں مخاطب کیا۔ جی بیٹا، آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کے ہاتھ چائے کی مگ کی طرف بڑھتے ہوئے رک گئے۔ یہ بھی تو طاقت کا ذریعہ ہے۔ آج میری بیٹی اتنی سنجیدہ کیوں لگ رہی ہے؟ کیا آپ کو الیکشن برا لگتا ہے؟ میں الیکشن کے اچھا یا برا ہونے کی بات نہیں کری، میں تو آپ کے الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔ یہ بھی تو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ ہے، لیکن میں اختلاف کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے ڈیڈی کہ ہم لوگ صاحب وسائل ہیں، اور ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جب تک بینک اسٹیٹمنٹ نہ آ جائے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اکاؤنٹس میں کیا کچھ ہوا۔ ہمارے لیے لوگوں کی خدمت ان کے وسائل سے کرنا مناسب نہیں۔ میں سمجھا نہیں، شاہور دورانی نے دلچسپی سے پوچھا۔ انہیں اپنی ذہین بیٹی اس لیے اچھی لگتی تھی کہ وہ حقائق و تصورات میں باہم نسبت ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ڈیڈی، اگر ہم اپنے ملازم سے پیسے لے کر ان کو مکان بنا دیں تو اس میں ہمارا کیا خرچ ہوا؟ پیسہ تو اس غریب آدمی کا تھا نا۔ اگر ایک عام آدمی الیکشن لڑتا ہے اور لوگوں کے ٹیکسز سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اس کی دیانتداری کے حوالے سے ایک مستحسن قدم ہے۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے وسائل لوگوں پر صرف کر کے طاقت اور عزت کے مستحق بنتے ہیں تو پھر یہ کوئی کمال تو نہ ہوا۔ ہمیں تو اپنے وسائل سے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم ہر مہینے کروڑوں کماتے ہیں، لیکن ان کروڑوں کو اربوں کمانے کے لیے دوبارہ انویسٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارا سرمایہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ اب ہماری ساکھ کسی پروجیکٹ میں ابتدائی انویسٹمنٹ کی محتاج نہیں ہوتی، اور ادھر ہم کسی پروجیکٹ کو اناؤنس کرتے ہیں، ادھر مالیاتی ادارے سرمایہ کاری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور ہم محض اناؤنسمنٹ پر بھی کروڑوں کا بزنس کر جاتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ جھوٹ کے بازار میں اپنی دکان نہ لگائیے۔ خدمت کے لیے ہم منافع کا آدھا وقف کر دیتے ہیں، ہاسپٹل بنواتے ہیں، برن ہاسپٹل بنواتے ہیں، تعلیمی فنڈز کا اجرا کرتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، لوگوں کے لیے بلا سود قرضے مہیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرضے جن سے لوگ چائے کا کھوکا لگا لے، کوئی پھل والا ریڑھی لگا لے، کوئی دکان کھولنے پر چون کی۔ تمہارے آئیڈیاز بہت زبردست ہیں، لیکن اس معاشرے میں ایک حد کے بعد تاوان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدماشوں کے نام اور وصولیوں کے بھتے کے نام بدلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ اگر ان کو انہی کی زبان میں جواب نہ دیا جائے تو یہ آکٹوپس کی طرح لپٹ کر بے بس کر دیتے ہیں، اس کو اپنی بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے کی مہلت نہیں دیتے۔ میں نے بہت ابتدا سے زندگی کا سفر شروع کیا، تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں ایک ایسی کمپنی میں 10 روپے روز پر ملازم تھا جس کا بہت بڑا نام تھا، مگر وہ ڈرموں اور پیٹیوں میں سیاہی بھر کے ہمیں دیتے تھے۔ ہم پلاسٹک کے مگوں سے انک کی شیشیاں بھرتے تھے اور ہاتھوں سے ڈھکن کستے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ شدید سردیوں میں راتوں میں خالی شیشیاں بوریوں کے حساب سے دھوتے تھے، اور جو اچانک انگلیوں میں کانچ لگ جاتا، کبھی کبھی تو 2 گھنٹے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ کٹ گیا اور خون بہ رہا ہے۔ تیز دھار یخ پانی ہاتھوں سے احساس تک کو معدوم کر دیتا تھا۔ فیکٹری کے مالک ریاض صاحب بہت ایماندار اور نمازی آدمی تھے۔ کام کے دوران ظہر، عصر، مغرب کی نمازیں پڑھنا پڑتی تھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی تنخواہ میں سے 1 روپیہ کاٹ لیا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ان دنوں ہم سب نماز اللہ کے لیے نہیں، اپنا 1 روپیہ بچانے کے لیے پڑھتے تھے۔ نیک اور نمازی ریاض صاحب ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر خاموشی سے لڑکوں کی باتیں سنتے تھے۔ انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ لوگ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ میری ان سے پہلی جھڑپ بقرعید کے 1 ہفتے بعد ہوئی۔ ہوا یوں کہ عید کے تیسرے دن انہوں نے
ہم سب کو فیکٹری آنے کا حکم دیا. ہم سب چلے گئے. انہوں نے 2-2 کلو گوشت کے پیکٹ سب لوگوں میں تقسیم کیے. اس کے بعد دوپہر کا کھانا ان کی طرف سے تھا، بریانی اور زردہ. ہم سب نے بڑے شوق سے کھایا. تیسرے دن ہمارے سپروائزر نے ہمیں پھر اطلاع دی کہ آج پھر ریاض صاحب کی طرف سے فیکٹری ورکرز کی دعوت ہے. ہم سب دوپہر میں کھانے کے لیے جمع ہو گئے. حسب معمول بڑے ہال میں سب لائن سے بیٹھ گئے اور ریاض صاحب کی موجودگی میں کھانا لگایا اور کھایا جانے لگا. میں نے ایک نوالا لیا تو مجھے عجیب سا لگا. میں نے رکھ دیا. میرے ساتھی واجد نے کہا، کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہے؟ یار مجھے تو یہ باسی اور سڑا ہوا لگتا ہے. اس نے جلدی جلدی منہ چلاتے ہوئے کہا، کھانا نہیں سڑا ہے، تو سڑی ہو گیا. ابے کھا جا بسم اللہ پڑھ کے، پیٹ میں تو سب گل سڑ جائے گا. آج زردہ نہیں ہے. میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ کھانا بچ گیا ہوگا، پھینکنے کے بجائے ہمیں ڈال دیا گیا. میرے ساتھیوں نے کھانے کا سلسلہ جاری رکھا. چاولوں نے پانی چھوڑ دیا تھا. گوشت میں بدبو آ رہی تھی. تم کھانا نہیں کھا رہے؟ اچانک ریاض صاحب نے مجھ سے پوچھا. نہیں بس. نہیں کھاؤ. ریاض صاحب نے قدرے غصے سے کہا، تم رزق کی بے حرمتی کر رہے ہو، جانتے ہو کہ بریانی ہے. مجھے ان کی بات پر بری طرح تاؤ آ گیا. سر میں نے بہت اچھے کھانے کھائے ہیں. اگر آج ہمارے حالات ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گلے سڑے کھانے میں تمیز نہ کر سکوں. اور ویسے بھی کسی قرآن و حدیث میں سڑا ہوا کھانا کھانے کی ہدایت نہیں آئی ہے. میں نے انہیں ٹھیک ٹھاک سنا دی. وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتے رہ گئے. ایک وہ کیا، اور بھی لوگ مجھے دیکھنے لگے. بھلا فیکٹری کے مالک سے کوئی اتنی بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے؟ ان کے پیمانے کے مطابق تو میں نے بدتمیزی کی تھی. اتنی دیر میں جمیل صاحب عرف بوڑھی بطخ لپک کر چلے آئے. وہ 55-60 کے پیٹے میں تھے. میں جب بھی ان کو دیکھتا تو نہ جانے کیوں مجھے کسی بوڑھی بطخ کا خیال آ جاتا تھا. وہ کرتا پاجامہ پہنتے تھے، اشٹنگا پاجامہ، تنگ سا کرتا جو ان کے بڑے سے پیٹ پر گولائی میں فٹ ہو جاتا تھا، چھوٹا قد. جب وہ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بوڑھی بطخ اٹھلا کر چل رہی ہو. سب سے پہلے میں نے ان کا نام رکھا تھا بوڑھی بطخ. جب وہ بولتے تھے تو میرا دیا ہوا نام ان پر عین مکمل ہو جاتا تھا. وہ ناک میں زبان تارو سے لگا کر کچھ اس طرح بولتے کہ سارے لفظوں میں قاف کی کیفیت آ جاتی. وہ کہتے تھے، میں کہہ رہا تھا نا. ان کی گفتگو قے کی صورت ہوتی تھی. تم اٹھو، میرے ساتھ چلو. جمیل صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا. میں ان کے ساتھ باہر چلا آیا. باہر آتے ہی وہ مجھ پر برس پڑے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تمہارے خیال میں ریاض صاحب لوگوں کو سڑا ہوا کھانا کھلائیں گے؟ جانتے بھی ہو کتنے بڑے آدمی ہیں وہ. وہ اتنا تیز بول رہے تھے کہ ان کی سانس چڑھ گئی. ویسے بھی وہ دمے کے مریض تھے. اچھا تو آپ خود کھا کر دیکھیں. اچھا مت کھا، مگر تو ان سے معافی مانگ لے اپنی بدتمیزی کی. انہوں نے اچانک پینترا بدلا. لہجے میں نرمی آ گئی. لیکن میں نے کیا کیا جو معافی مانگوں؟ بیٹا اس معاشرے میں وہی معافی مانگتا ہے جس نے کچھ نہ کیا ہو. جس نے کچھ کیا ہو وہ تو اکڑ دکھاتا ہے. ان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میں نے معافی مانگ لی. اس دن کے بعد جمیل صاحب عرف بوڑھی بطخ کو مجھ سے بڑی ہمدردی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سفارش کر کے مجھے سپروائزر لگوا دیا. میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کی حقیقت جاننے لگا. سیاہی کیسے بنتی ہے، گوند کیسے بنتا ہے، پیکنگ مشین کہاں سے آتی ہے. پھر 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی پروڈکٹ لانچ کی. رانی انک، سرخ، نیلی، ہری، کالی، اورنج، تقریباً 1 درجن رنگوں کے ساتھ. میں نے اپنی سیاہیوں کی قیمت ان سے بہت کم رکھی. بہت سے نرم دل دکانداروں نے مجھ سے تعاون کیا، بہت سونے پیسے مار لیے. مگر مجموعی طور پر 3 سالوں کے بعد میں کرائے کی جگہ کے بجائے اپنی ذاتی جگہ پر تھا. اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی. پھر اس کے بعد شہوار دورانی نے گہرا سانس لیا. پہلا دکھ بچے دیتا گیا. میں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس میں کامیاب رہا. ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. کمال صرف یہ ہے کہ آپ کو صحیح قیمت لگانا آتی ہو. کوئی کروڑ پر بکتا ہے تو کوئی گاڑی پر، کوئی شراب کی ایک بوتل تو کوئی پرفیوم کی ایک شیشی پر سر جھکا دیتا ہے. یوں سمجھ لو کوئی ٹکے پر بکتا ہے، کوئی میٹھے بول پر. امتحان صرف بکنے والے کا نہیں ہوتا، خریدنے والے کا بھی ہوتا ہے. میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بعض اوقات ایک معمولی سے سیکشن آفیسر کے دستخط نہ ہونے سے آپ کا کروڑوں کا پروجیکٹ مٹی کا ایک ڈھیر، کاغذوں کا ایک پلندہ رہ جاتا ہے. اس لیے سیاسی طاقت بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 2 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کتاب سننے کے لیے ایپیسوڈ 3 سماعت فرمائیں.